السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل ششم، چھٹی فصل، پیج نمبر 388، صفحہ نمبر 388۔ توبہ کے لیے مجاہدہ۔ مجاہدہ کا مطلب ہے اپنے آپ سے جہاد کرنا، کوشش کرنا۔ صحیح توبہ کی شرط یہ ہے کہ مصمم ارادہ کر لے، یعنی پکا ارادہ کر لے، عزم صمیم کر لے کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ یعنی جس چیز کے بارے میں انسان کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ہے اور یہ کام اللہ کی رضا کا نہیں یا گناہ کا ہے، تو انسان اسے چھوڑنے پر فوراً تیار ہو جائے، اور جب توبہ کرے تو پھر یہ وعدہ بھی کرے کہ آئندہ نہیں کرے گا اس کو، اور اس پر بڑا پختہ ارادہ کرے۔ اس کی مثال اس مریض جیسی ہے جسے علم ہو کہ اس کی بیماری میں پھل اس کے لیے مضر ہیں، تو وہ پختہ ارادہ کرے کہ جب تک اس بیماری میں مبتلا ہے کوئی پھل نہیں کھائے گا۔ یا جیسے آج کل ڈائبٹیز ہے یا اور ایسے امراض ہیں جس میں کچھ مخصوص چیزیں کھانے کے لیے منع کر دی جاتی ہیں، تو مریض اس بات کو میک شور کرتا ہے کہ وہ چیز خواہ زیادہ مقدار ہو یا کم اس سے پرہیز کرے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے کھانے میں اس کی موت ہے، ہلاکت ہے۔ یہ عزم فوراً مؤکد ہوگا، یعنی یہ نہیں کہ انسان سوچے اچھا ایک ہفتے بعد میں شروع کروں گا۔ اگرچہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کسی دوسری حالت میں پھل کھانے کی خواہش اس پر غالب آ جائے، لیکن اس وقت تک توبہ درست نہیں جب تک کہ موجودہ وقت میں گناہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ نہ ہو۔ توبہ کرنے والے کو چاہیے ابتدائی حالت میں عزلت یعنی تنہائی، الگ رہنا، خاموشی یعنی کم بولنا، تھوڑا کھانے اور تھوڑا سونے کی عادت ڈالے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے نفس کے خلاف ہیں۔ عموماً انسان کو یہ پسند ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں ہو، سوشلائز کرے، میل ملاقات کرے، یا پھر بہت باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، یا پھر کھانا کچھ لوگوں کی ویکنس ہوتا ہے، کچھ لوگ سونے سے ہی ان کو فرصت نہیں ہوتی، سوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں کمی کرے، حلال کی خوراک کا اہتمام کرے اور پسندیدہ لباس ترک کر دے، یعنی اپنے نفس کے خلاف جائے۔ اصل میں یہاں ان چیزوں کو بھی کم کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو بظاہر حرام نہیں یا ناپسندیدہ نہیں، مثلا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا یا بات چیت کرنا یا کھانا یا پھر سونا ضرورت کے مطابق، یہ تمام چیزیں عبادت میں ہیں، لیکن توبہ کے وقت ان چیزوں سے روکا گیا یا ان کی کمی کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ دراصل انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہش پوری کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب انسان پلٹتا ہے، یعنی توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، تو اس پلٹنے میں اگر یہ چیز بھی شامل کر لے کہ وہ ایسے کام کرے گا جو اس کے نفس کے خلاف ہے، تو اسے توبہ کرنے میں آسانی ہوگی، اور پھر وہ توبہ جھوٹی توبہ نہیں ہوگی، بلکہ اس توبہ کی ساری شرائط پوری ہو سکتی ہیں، اور ان میں خاص طور پر یہ شرط کہ جس گناہ پر وہ توبہ کر رہا ہے اسے دوبارہ نہیں کرے گا، یعنی اس کی عادت چھوڑ دے گا۔ بعض نے کہا جو شخص خواہش چھوڑنے میں سچا ہو اور 7 مرتبہ اپنے نفس سے جہاد کر لے تو وہ آئندہ گناہ میں مبتلا نہ ہوگا۔ مثلاً اگر کسی کو لوگوں کی برائیاں بیان کرنے یا غیبت کرنے کی عادت ہے اور وہ اپنی اس عادت سے تنگ بھی ہے اور چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوڑ نہیں پاتا، توبہ بھی کرتا ہے پھر پلٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ 7 دفعہ خود کو کنٹرول کرے کم از کم، یعنی وہ کرنے لگے تو اپنے آپ کو روک لے، کرنے کا موقع بھی ہو پھر روک لے، اور اگر 7 مرتبہ وہ ایسا کرے گا تو آئندہ وہ پھر اس کی عادت بدل جائے گی، پھر اسے
اس گناہ میں وہ رغبت نہ رہے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کسی گناہ سے توبہ کرے اور اس پر 7 سال تک استقامت رکھے، یعنی جمع رہے، تو وہ دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے گا۔ یعنی ایک انسان ایک غلط کام کرتا تھا، پھر اس نے چھوڑ دیا اور پھر اپنے آپ کو واچ کیا اور 7 ایئرز تک اس کے قریب نہ گیا، تو پھر آئندہ زندگی میں اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ توبہ میں لوگ 4 قسم کے ہیں، یعنی لوگوں کے 4 درجے۔ پہلی قسم کے وہ تائب ہیں، یعنی توبہ کرنے والے، جو آخری عمر تک اپنی توبہ پر قائم رہیں اور جن کاموں میں کوتاہی کی ہے اس کا تدارک کریں۔ کیونکہ توبہ میں انسان جہاں غلط کام کرتا ہے وہاں بعض اوقات کوئی اچھا کام چھوڑ بھی دیتا ہے، اور ویسے بھی یہ گناہ کی شامت ہوتی ہے کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر یا نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے کسی خیر کے کام کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو آخری عمر تک، یعنی مرنے تک توبہ پر قائم رہتے ہیں اور جن کاموں میں کوتاہی کی ہے اس کا تدارک کرے۔ تدارک کا مطلب یہ ہے کہ ان کاموں کو کریں جن پہ کوتاہی کی، جو کرنے چاہیے تھے، اور ان کے دل میں اس گناہ کی طرف لوٹنے کا خیال تک نہ آئے، سوائے ایسی معمولی لغزشوں کے جن سے انسان عادتاً کبھی خالی نہیں ہو سکتا، یعنی اٹھتے بیٹھتے کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی اس سے ہو ہی جاتی۔ یہ توبہ میں استقامت ہے، یعنی جم جانا ہے، اور ایسی توبہ کرنے والا نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے، یعنی پھر اس کو توفیق ہوگی کہ وہ نیکیوں کی طرف قدم بڑھائے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے آگے ہی بڑھاتا جائے گا۔ اسی کا نام توبۃ النصوح ہے، خالص توبہ، اور یہ نفس مطمئنہ ہے، یعنی جب انسان ایسی توبہ کر لیتا ہے تو دل کو قرار آ جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، ایک کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے اندر۔ یہ لوگ درجات اور اوصاف کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جن کی خواہش معرفت الہی کے غلبے کے نیچے دب چکی ہے اور ان کی جنگ مجاہدہ ختم ہو گئی، انہوں نے اللہ کو پہچان لیا ہے اور اللہ کی پہچان کی ایسی لذت انہوں نے پائی ہے کہ اب ان کا دھیان کسی گناہ کی طرف جاتا ہی نہیں، تو مجاہدہ کی کیفیت ختم ہو گئی۔ بعض وہ ہیں جن سے نفس جھگڑتا ہے، یعنی جن کا دل ابھی پوری طرح باز نہیں آیا، تو ان کے اندر ایک کشمکش ہے، ایک جنگ ہے اپنے آپ سے، اور یہ اسے زیر کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، یعنی اپنے نفس کو نیچے کرتے رہتے ہیں کہ تمہاری بات نہیں ماننی۔ دوسری قسم ان توبہ کرنے والوں کی ہے جو بنیادی اطاعتوں کی ادائیگی اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور یہ بھی استقامت ہے، یعنی اپنے فرائض پورے کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن وہ پوری طرح گناہوں سے صاف نہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ ان سے گناہ کا صدور ہوتا ہے، یعنی گناہ ہو جاتے ہیں لیکن بغیر ارادے کے۔ وہ ارادہ کے بغیر بعض حالات سے گزرتے ہوئے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی ویسے گناہ نہیں کرتے لیکن مثلا کسی ایسی مجلس میں جائیں گے کہ جہاں پر لوگ غیبت کر رہے ہیں تو وہ انکانشیسلی اس میں شامل ہو جائیں گے، یا کچھ لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ مل کے ہنسنا شروع کر دیں گے۔ اب ویسے وہ نہیں کسی کے ساتھ ایسا کرتے، لیکن جب وہ ایک خاص مخصوص ماحول میں پہنچتے ہیں تو وہاں وہ اس گناہ کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح گھر میں بیٹھے ہیں تو غلطی نہیں کر رہے، لیکن جو ہی بازار میں گئے تو گناہ ہو گیا۔ تو کچھ خاص لوگوں کے ملنے سے، کسی خاص ماحول میں جانے کی وجہ سے ان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے، اپنے آپ کو کوستا کہ تم نے غلط کیا، اور ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ اس کے اسباب سے پرہیز کرے گا۔ یہ نفس لوامہ ہے، نفس لوامہ جو ملامت کرنے والا ہے، کیونکہ وہ ایسی بری حالت پر خود کو ملامت کرتا ہے۔ یہ رتبہ بھی بڑا بلند ہے، اگرچہ پہلے سے کم تر۔ عام توبہ کرنے والوں کی عموماً یہی حالت ہوتی ہے، یعنی وہ توبہ کر لیتے ہیں لیکن جب ماحول ان پہ غالب آتا ہے تو بچ نہیں سکتے،
وجہ یہ کہ برائی انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، وہ اس سے کم ہی بچ سکتا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، خواہ کوئی شخص کتنی بھی کوشش کرے کہ اس کی نیکیاں برائیوں پر غالب آ جائیں اور برائیوں کے پلڑے میں کچھ بھی نہ رہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ برائیوں کا پلڑا بالکل خالی ہو جائے، یعنی بچ نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ اس میں پڑتا ہی رہے گا۔ بہرحال ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے کہ فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں ماں سوائے صغیرہ گناہوں کے، تو تیرا رب بڑی وسیع بخشش والا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں سے بھی اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے as long as کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے، انہیں اپنی غلطی نظر آتی رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مرتبے کی طرف ان الفاظ سے اشارہ کیا ہے، اللہ تعالی توبہ کرنے والے گناہگار مومن کو پسند کرتا ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ توبہ کرے اور ایک مدت تک توبہ پر استقامت رکھے اور پھر بعض گناہوں میں اسی طرح ملوث ہو جائے کہ نیکیوں پر ہمیشگی کرنے اور طاقت ہوتے ہوئے گناہوں سے پرہیز کرنے کا ارادہ باقی ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ توبہ کرے، کچھ عرصے تک توبہ پر قائم رہے۔ مثلا ایک شخص نے حج کیا، کچھ گناہوں سے توبہ کیا، سال 2 سال تک اس سے بچا، اور پھر آہستہ آہستہ ماحول کے اثر میں آ کے دوبارہ وہی کرنے لگ گیا جو حج پر جانے سے پہلے کر رہا تھا۔ بعض لوگ رمضان میں توبہ کر لیتے ہیں اور پھر رمضان کے کچھ عرصے بعد تک اس پہ قائم رہتے ہیں، لیکن پھر جب تک سال کا اینڈ ہوتا ہے دوبارہ اسی ڈگر پہ آ جاتے ہیں۔ تو ایسا شخص پھر بعض گناہوں میں اس طرح ملوث ہو جائے کہ نیکیوں پر ہمیشگی کرنے اور طاقت ہوتے ہوئے گناہوں سے پرہیز کرنے کا ارادہ باقی ہو، یعنی ابھی بھی سوچتا ہے کہ وہ چھوڑے گا، اس کا دل چاہے کہ اگر اللہ اسے طاقت دے تو برائی کو اکھاڑ کر پھینک دے، نیز یہ کہ اس کی برائی کا کفارہ ہو۔ یعنی اگر وہ کیا سوچتا ہے کہ ہاں اگر اللہ مجھے توفیق دے گا تو میں برائی چھوڑ دوں گا، اور پھر یہ ہے کہ برائی کا کفارہ بھی ہو۔ مثلا ایسا گناہ کیا ہے کہ جو کفارہ دیے بغیر معاف نہیں ہو سکتا، مثلا جیسے قسم توڑنے کا، اگر کوئی قسم توڑ دے تو پھر خالی توبہ سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ اس کا کفارہ نہ دیا جائے۔ جب گناہ کر چکے تو نادم ہو اور اپنے نفس کو اس گناہ سے توبہ کرنے پر تیار کرے، تو اس نفس کا نام مسئولہ ہے، ان سوال کیا گیا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اور کچھ ایسے ہیں جن کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، مانتے ہیں کہ وہ گناہگار ہیں، انہوں نے کچھ نیک عمل کیے ہیں اور کچھ برے، یعنی ملے جلے عمل ہیں ان کے۔ ان کا معاملہ اطاعت پر ہمیشگی کرنے اور برائیوں سے کراہت کرنے کی وجہ سے پر امید ہے، کیونکہ وہ برائی سے نفرت کرتے ہیں، اگرچہ برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں تو بھی امید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ ان کا انجام تاخیر کی وجہ سے خطرے سے باہر بھی نہیں، کہ پرولونگ کرتے رہتے، اچھا پھر حج کر لیں گے، پھر رمضان آئے گا تو توبہ کر لیں، تو اس وجہ سے وہ خطرے میں ہیں۔ بسا اوقات توبہ سے پہلے ہی موت واقع ہو جاتی ہے اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یعنی جس حال میں انسان مرے گا پھر جو آخری عمل اس کا ہوگا وہی اس کے لیے حجت بن جائے گا۔ ہر سانس پر موت واقع ہو سکتی، یعنی موت اتنی قریب ہے انسان کے۔ انسان کو چاہیے اپنے ہر سانس کی حفاظت کرے اور منہیات کے ارتکاب سے پرہیز کرتا رہے، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رکا رہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت کون سا سانس آخری سانس ہو۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ توبہ کرے اور ایک مدت تک استقامت رکھے لیکن پھر گناہ کی طرف لوٹ جائے۔ مثلا اگر کسی کو شراب پینے کی عادت تھی، اس نے توبہ کی، چھوڑ دی، ایک مدت تک رکا رہا، اور پھر وہ کسی ایسے ماحول میں گیا کہ جہاں لوگ شراب پیتے تو دوبارہ شروع ہو گیا،
اور اب چونکہ وہ ایسے ماحول میں ہے کہ جہاں سارے ہی ایسا غلط کام کر رہے ہیں تو اسے توبہ کا خیال بھی نہیں آتا، اور اسے توبہ کا خیال آئے نہ گناہوں پر افسوس ہو، اسے غم بھی نہ ہو کہ وہ غلط کام کر رہا ہے اور اس پر پکڑ ہوگی، تو یہ اصرار کرنے والوں میں سے ہے، کیونکہ توبہ کی قبولیت میں شرط ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور یہی نفس امارہ ہے جو برائی پر انسان کو اکساتا ہے، جو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ ایسے شخص کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا، یعنی جو برائیوں میں ملوث رہ کے مر جائے خیر نہیں اس کی پھر، تاہم اگر اس کی موت توحید پر ہوئی، یعنی اللہ کو ایک مانتا ہے، تو اس کے لیے دوزخ سے نجات کی امید ہے، اگرچہ کچھ مدت کے بعد ہی کیوں نہ ہو، یعنی پہلے وہ جہنم میں جائے گا اور اس کے گناہ وہاں پر اس کے جلنے کا سبب کریں گے، گناہ جلیں گے، پھر اس کے بعد وہاں سے نکالا جائے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی مخفی سبب کی وجہ سے اسے عام معافی مل جائے، یعنی مثلا بظاہر وہ ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق ہے، مثلا یہ کہ وہ صدقہ خیرات بہت کرتا ہے، یا یہ کہ نمازوں میں اللہ کے سامنے روتا ہے، یا کوئی اور کسی مخلوق پر رحم کر رہا ہے جس کا عام لوگوں کو پتہ نہیں، یہ اس کے دل کی حالت جو صرف اللہ ہی کے علم میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے، کیونکہ کسی انسان کے ہاتھ میں کسی کا فیصلہ یا کسی کی قسمت نہیں ہے۔ لیکن اس پر بھروسہ کر لینا درست نہیں۔ مثلا بعض لوگ غلط کام کرتے ہوئے مثال دیتے ہیں کہ وہ ایک عورت تھی جو بہت فاحشہ تھی، اور جب اس نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش کر دی گئی، لیکن نو ون نوز کہ کسی اور کو ایسا نیکی کا کام کرنے کا موقع ملے گا بھی یا نہیں، تو ایسے چانس پر رسک نہیں لینا چاہیے کہ کیا پتا اللہ کو ہمارا کوئی عمل پسند آ جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کون سا پسند آ جائے، یہ تو اللہ ہی کا فیصلہ ہے پھر، تو اس پر بھروسہ کرنا درست نہیں کہ اس بھروسے پر انسان گناہ میں لت پت رہے اور کرتا ہی چلا جائے۔ جو آدمی کہے کہ اللہ تعالیٰ سخی ہے اور اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں اور میرے گناہ سے اس کا کچھ بھی نقصان نہیں، نہیں اللہ کا کوئی نقصان نہیں اگر میں گناہ کروں، اور پھر تم اس کو دیکھو کہ روپے کی طلب میں سمندروں کا سفر کرتا ہے، یعنی دور دراز کے علاقوں تک اپنا بزنس پھیلایا ہوا ہے، تو پھر اگر اسے کہا جائے کہ اگر خدا سخی ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ جا، شاید اللہ تجھے یہی رزق دے دے، تو اس کہنے والے کو وہ جاہل سمجھے گا کہ تم جاہل ہو جو یہ بات کر رہے ہو، رزق تو کسب سے ملتا ہے، یعنی کوشش کرنے سے ملتا ہے، تو اس سے کہا جائے گا اسی طرح نجات بھی تقویٰ سے ملتی ہے، اللہ کے ڈر سے حاصل ہوتی ہے۔ اب اگر اس بارے میں آپ کچھ